بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ملک کے بارے میں جو خود کو سب سے بڑا انسانی حقوق کا اور خواتین کے حقوق کا اور خواتین کے تحفظ کا علم بردار کہتا ہے، امریکہ، جو اپنے آپ کو سپر پاور بھی کہتا ہے اور سپر پاور کہتے ہوئے پوری دنیا کے اندر انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے نام پر مداخل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ امریکہ کے اندر کتنی خواتین ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ریپ کا نشانہ بنتی ہیں اور ان کو جنسی طور پر نہ صرف ہراساں کیا جاتا ہے بلکہ ان کو ریپ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس سے ان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ایک سال کے اندر 1,44,300 خواتین جو ہیں وہ امریکہ کے اندر جبری طور پر ریپ کا نشانہ بنائی گئیں، اور بہت بڑی تعداد اس میں جو رپورٹس بتاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو اس طرح ریپ کا نشانہ بننے کے بعد اپنی جو شکایت ہے وہ درج ہی نہیں کراتی ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ ہی نہیں کرتی ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ 1,44,300 خواتین جو ہیں وہ صرف ایسی ہیں جنہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ریپ کا نشانہ بننے کے بعد رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اسی طرح اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ہر 68 سیکنڈ میں امریکہ کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ جبری طور پر ریپ کا نشانہ بنائی جاتی ہے، اس کی عزت لوٹی جاتی ہے، اس کی عصمت دری کی جاتی ہے، اور اس میں خواتین کے ساتھ یہ ریپ کی یہ ریشو جو ہے دنیا میں، یہ جو ریپ کا نشانہ بننے والی خواتین کے ممالک ہیں ان میں یہ پہلے چند درجوں میں آتی ہے۔ اسی طرح رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ ریپ کا نشانہ بننے والوں میں سب سے زیادہ نوجوان ہوتے ہیں، اور یہ شرح جو ہے تقریباً جو ہے یہ 30 سال سے کم عمر کے بچے بچیاں ہیں جو ریپ کا نشانہ بنائے جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ایک آنکھیں کھول دینے کے لیے دنیا کی اور دنیا کے اوپر اپنی حکمرانی کا دعویٰ کرنے والے ملک کی آنکھیں کھولنے کے لیے جو ہے کافی ہے۔ اسی طرح سے آپ کو ہم بتاتے چلے تھے کہ 12 سے 34 سال کی عمر کے جو افراد ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ سب سے زیادہ ریپ کا نشانہ بنتے ہیں، اور ہر 6 ماہ میں ہر 6 میں سے ایک امریکی خاتون جو ہے وہ ریپ کا نشانہ بنی ہے۔ اب تک کی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ ہر 6 میں سے کتنی یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے، اور یہ انکشاف ہے کہ ہر 6 میں سے ایک خاتون جو ہے، امریکی خاتون جو ہے وہ ریپ کا نشانہ بنی ہے، جو اب تک کی رپورٹ ہے۔ اور یہ جو ریپ کا مکمل طور پر ریپ کا نشانہ بنی ہے خواتین، ان کی ریشو ان خواتین 6 میں سے ایک خواتین جو ہیں ان میں سے 14.8% ہے، اور 2.8% جو ہیں وہ ایسی خواتین ہیں جن کو ریپ کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی یا جزوی طور پر ان کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ 16 سے 19 سال کی عمر کی جو لڑکیاں ہیں، عام طور پر جو خواتین ہیں وہ ان میں ریپ کا نشانہ بننے کا جو خدشہ ہے یا جو ریپ کا نشانہ بنتی ہیں ان کی تعداد عام مجموعی خواتین میں 4 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح جو خواتین 18 سے 24 سال کی جو بچیاں جو کالج گوئنگ ہیں، جو کالج جاتی ہیں، ان میں ریپ کا نشانہ جو بنتی ہیں ان کو خطرہ 3 گنا زیادہ ہے۔ اس طرح رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ کالج کے جو طلبہ ہیں ان کو 13% زیادہ جنسی طور پر ہراسگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ عام معاشرے کے اندر موجود افراد اور خواتین کی نسبت جو کالج جانے والی لڑکیاں ہیں اور لڑکے ہیں ان کو 13% زیادہ جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ کالج میں جو زیادہ تر جو جنسی ہراسگی کا نشانہ بننے کے جو کیسز ہیں ان کو رپورٹ ہی نہیں کیا جاتا۔ طلبہ جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے اور وہ یا اپنی عزت نفس کو بچانے کی خاطر وہ جو ہیں وہ اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کرتے، اس کی رپورٹ ہی نہیں کرتے، اس کے خلاف شکایت ہی درج نہیں کراتے، اس لیے یہ معاملات جو ہیں اسی طرح چھپے کے چھپے رہ جاتے ہیں۔ دوسری بات اس میں جو آئی ہے، جنسی طور پر ہراساں ہونے والی جو خواتین ہیں ان میں 94% جو ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں،
वो जिनको रेप का निशाना बनाया जाता है वो ज़हनी दबाव का शिकार रहती हैं, वो मुआशरे से कट जाती हैं, वो अपनी फैमिली से कट जाती हैं, किसी से शिकायत नहीं करती, अलहदगी इख्तियार कर लेती हैं और वो अपने इस दुख को, अपने इस गम को जो उनके साथ जुल्म हुआ होता है, उस जुल्म की वजह से वो ज़हनी और नफ्सियाती जो बीमारियां हैं उनका शिकार हो जाती हैं। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि रेप के उनका निशाना बनने वाली इस रिपोर्ट में एक बड़ी एक और जो इंकशाफ सामने आया है, जो बड़ी जो दिल को हिला देने वाली जो बात है वो ये है कि 33% ख़वातीन ने ख़ुदकुशी कर ली जिनको रेप का निशाना बनाया गया, जबकि इनमें से जो 13% ख़वातीन थीं उन्होंने ख़ुदकुशी की कोशिश की, लेकिन वो किसी न किसी तौर पर बच गईं। यानी 33% ने, ये जो रेप का निशाना बनने वाली ख़वातीन थीं, उन्होंने ख़ुदकुशी करके अपनी जान का ख़ात्मा कर लिया। वो इतनी ज़हनी दबाव का शिकार हुई या उनको अपनी इज़्ज़त नफ्स इतनी मजरूह होती हुई महसूस हुई, जबकि 13% ने भी ख़ुदकुशी की कोशिश की लेकिन उनको बचा लिया गया। इसी तरह एक बड़ी तादाद ख़वातीन की जो रेप का निशाना बनती हैं उनकी ऐसी है जो मुनशियात का इस्तेमाल शुरू कर देती हैं, नशा और अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर देती हैं और अपने इस गम को और इस दुख को छुपाने के लिए वो नशे का इस्तेमाल शुरू कर देती हैं। इस रिपोर्ट में एक और बात ये सामने आई है कि इस तरह जो रेप का निशाना बनने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेजेस की लड़कियां थीं, उनके अपने घर वालों के साथ अच्छे नहीं रहते, बल्कि वो घर वालों से कट कर रहने लगती हैं और अपने ख़ानदान से उनका एतमाद जो है, अपने ख़ानदान से, अपनी फैमिली से वो उठ जाता है। इसी तरह इस तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि जो ख़वातीन कम उम्री में या नौउम्री में जो बच्चियां जो हैं वो रेप का निशाना बनती हैं और बार बार रेप का निशाना बनती हैं, एक तो वो कई बीमारियों का शिकार हो जाती हैं जो जिनसी मामलात से जुड़ी हुई होती हैं, और दूसरी बात ये होती है कि वो ख़वातीन और वो बच्चियां जो हैं वो जो है उनमें तलाक़ की शरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। तीसरी बात ये है कि अगर वो हामला हो जाएं तो वो शादी के बाद माँ बनने के काबिल नहीं रहती, उनमें बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। इसी तरह रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अभी तक 27.3% यानी 84,767 केस जो हैं वो इस तरह के सामने आ चुके हैं, जिनमें इस तरह बच्चियां जो हैं वो कॉलेजेस के अंदर रेप का निशाना बनाई गई। नाज़रीन, ये तो रिपोर्ट है रेप के हवाले से एक ऐसे मुल्क की जो अपने आप को सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क कहता है और दुनिया की क़यादत करने का दावा करता है। वहाँ ख़वातीन और बच्चियों की कितनी हिफाजत है और उनको अपने आप को वो कितना महफूज समझती हैं, वो आज हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। इंशाअल्लाह जल्द हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ।